آج ہم آیت نمبر 31 سے 40 تک پڑھیں گے، یعنی آج ہماری صورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نبا کی آیت نمبر 31 میں، ان للمتقین مفازا، یقیناً للمتقین پرہیزگاروں کے لیے مفازن ایک بڑی کامیابی ہے، یعنی جہنم اور جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اب جنت اور اہل جنت کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت شیخ صالح العثیمین اپنی کتاب تفسیر القرآن الکریم اس میں فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَثَانِي تُسَنَّ فِيهِ الْأُمُورُ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یہ مثانی ہے، یعنی قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس میں مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا ذکر فیہ الثواب ذکر العقاب، کبھی قرآن مجید میں ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے، نیکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اگلے آیتوں میں عقاب کا ذکر کر دیا جاتا ہے، سزا کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الْعِقَابُ ذُكِرَ الثَّوَابُ، کبھی کبھار عقاب کا ذکر ہوتا ہے، سزا کا ذکر ہوتا ہے، اور بعد میں ثواب کا بھی ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَتْ صفات المؤمنین، اور کبھی کبھار قرآن مجید میں ایسے ہوتا ہے کہ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مومنین کی صفات چل رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں ذکر صفات الکافرین، کافروں کی صفات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَهَكَذَا لِأَجْلِ أَن يَكُونَ الْإِنسَانُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، راغباً، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ راغب بھی ہو اور راہب بھی ہو، معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، وہ شوق بھی رکھے قرآن مجید کو پڑھنے کے، یعنی جب وہ انعامات دیکھے، نیکیاں دیکھے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، راغباً و راہباً، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اسے انعامات کی امید ہو، اسے انعامات کا شوق پڑے، وہ راغباً، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو، راغباً، اسے نیکیوں کا شوق پڑے، اسے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ افسوس ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو۔ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ انداز اپناتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ثواب کا ذکر کرتا ہے، کبھی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے، اور کبھی گناہوں کا ذکر کرتا ہے، انجام کا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اذا قرأ فیہ ثواب للمؤمنین راغب ورجا وامل، فرماتے ہیں کہ جب مومنین ثواب کا ذکر پڑھتے ہیں، یعنی جب مومنین کے لیے جو ثواب ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، جب انسان پڑھتا ہے تو راغب ورجا، تو وہ رغبت رکھتا ہے نیکیوں کرنے کی، یعنی مومنین کو یہ ثواب مل رہا ہے، یہ نعمتیں مل رہی ہیں جنت میں، تو جو پڑھنے والا قرآن مجید ہے اس کے دل میں مزید نیکیوں کی طلب پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ورجا اور امید پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ مَا فِيهِ عِقَابُ الْكَافِرِينَ خَافَ فَيَكُونُ سَائِرًا إِلَى اللَّهِ، جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کافروں کا یہ حال ہے، کافروں کو فلاں سزا مل رہی ہے، یہ سزا مل رہی ہے، وہ ہمیشگی میں جہنم میں رہ رہے ہیں ہمیشہ، جب وہ پڑھتا ہے قرآن مجید تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہیں ینبغی ان یکون الانسان فی عبادتہ لربہ بین الخوف والرجاء، کہ بندے کے لیے یہ ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کی دل کی کیفیت خوف اور رجاء کے درمیان ہو، معنی یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور نیکیاں کرنے کی اس کے دل میں رغبت بھی ہو، شوق بھی ہو، بین الخوف والرجاء، یعنی گناہوں کی معافی پر اسے امید بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی اس کے دل میں ہو اور اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں فَأَيُّهُمَا غَلَبَ هَلَكَ صَاحِبُهُ، جس شخص کے دل میں ان دونوں کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت غالب آ گئی، مطلب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اتنا خوف آ گیا کہ وہ مسلمان کو جو ہے وہ کافر کہنا شروع کر دے، مثال کے طور پر کوئی گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، اسے کافر کہنا شروع کر دے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف آ جائے، تو یہ بھی غلط بات ہے، ہلاکا، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ ہلاک ہو جائے گا، جیسا کہ خوارج نے کیا۔ خوارج ایک فرقہ تھا، وہ یہ لوگ تھے، وہ کہتے تھے، خوف میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ گناہ کرنے والے کو، کبیرہ گناہ کرنے والے کو وہ کافر کہتے تھے، یہ خوارج کا عقیدہ تھا، یعنی
خوف میں وہ اتنا بڑھ گئے تھے، یعنی جو گناہ کرے گا، کبیرہ گناہ کرے گا، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ یہ خوارج کا عقیدہ تھا۔ اور اس کے جو مقابل تھا وہ تھا مرجیہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ وہ کہتے تھے گناہ کر لو کوئی نہیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یعنی یہ رجا سے مرجیہ عقیدہ ہے، یعنی جو مرجیہ لوگ ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھو، کتنے مرضی گناہ کرو، بعد میں ہمارے گناہ معاف ہو جانے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خوف اور امید کے اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، وہ خوف اور امید کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ اور ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے مفازا کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اب بڑی کامیابی یہ کس کا ترجمہ ہے؟ مفازا، مفازن، اس کے آخر میں جو تنوین ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اس کا ترجمہ دے رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ان للمتقین مفازا، کہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کی جو سب سے جامع، سب سے بہترین تعریف کی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سیدنا علی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو، والعمل بالتنزیل، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے، حدیث کو نازل کیا ہے، والعمل بالتنزیل، وہ اس پر عمل کرنے والا ہو، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، بلکہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے خوف کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل بھی کرے۔ پانی بھی لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے والا ہو اور جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے والا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والقناعۃ بالقلیل، تقوی یہ ہے کہ بندہ تھوڑے پر گزارا کرے، یعنی یہ نہیں کہ بندے کے پاس تھوڑی مال و دولت ہے وہ فضول خرچی سے تو بچنا ہے، اس کے پاس تھوڑی مال و دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دے، یہ تقوی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑے پر گزارا کرنا یہ تقوی ہے۔ اور آگے سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی یہ ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری میں لگا رہے، آخرت کی تیاری کرتا رہے، دنیا میں جو سامان اکٹھا کرے وہ آخرت کے لیے اکٹھا کرے، یعنی آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ دنیا میں وہ کیسا سامان اکٹھا کرے گا؟ یعنی نیکیاں کرے، یہ آخرت کا سامان ہے کہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کرے، اعمال صالحہ سر انجام دے۔ تو سیدنا علی نے تقوی کی بہت ہی جامع تعریف کی، اور اس تعریف میں سیدنا علی ہر چیز لے آئے ہیں کہ اللہ کا خوف بندے کے دل میں ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے والا ہو، اور آخرت کی امید رکھنے والا ہو، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہو، وہ اصل متقی شخص ہے۔ آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں وہ ہے مفازہ، کامیابی۔ اب مفازہ یہ فوز، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب فتح القدیر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمفاز مصدر، یہ مصدر ہے، مصدر میمی سے کہا گیا ہے کہ یہ مصدر میمی ہے، بمعنی الفوز، جو فوز کے معنی میں ہے، کامیابی کے معنی میں ہے، والظفر بالنعمہ، مفازہ یہ ہے کہ بندے کو نعمت کا مل جانا، والمطلوب، جو بندہ مطلوب کر رہا ہے، جو اسے چاہیے وہ اسے مل جائے، والنجات من النار، امام شوکانی فرماتے ہیں کامیابی یہ ہے، مفاز یہ ہے، فوز یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے، والنجات من النار، کہ بندے کو آگ سے، جہنم سے نجات مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں یہی شخص کامیاب ہے، یہی شخص کامران ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مال و دولت کا مل جانا، محلات کا مل جانا، بینک بیلنس کا مل جانا، ظاہری اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کا مل جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، سورہ نبا کی آیت نمبر 32 میں حدائق و اعنابا،
کہ جنت میں اہل جنتیوں کے لیے، اہل جنت کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے، و اعنابا اور انگور ہوں گے. حدائق یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے باغات، ایسے باغات جو گھنے باغات ہیں، درختوں والے باغات ہیں، کثرت سے بھرپور اور مختلف اقسام کے درختوں پر مشتمل باغات ہوں گے جو اہل جنت کو جنت میں ملیں گے. وہ اعنابا اور انگور ملیں گے. اب پھل تو اور بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انگور کا ذکر کیا، اور یہ انگور اللہ تعالیٰ اس کی جمع لے کر آئے ہیں. اعنابا یعنی یہ انگور کئی قسموں میں ہوگا، کئی قسموں کے انگور ہوں گے. تو یہ اہل جنت کو جنت میں یہ چیزیں ملیں گی. اور آگے فرمایا وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اہل جنت کو جنت میں ابڑی چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں ملیں گی. وَقَوَاعِبَ اس کا لفظی ترجمہ ہے ابڑی چھاتیوں والی، اطرابا ہم عمر لڑکیاں. یعنی قوائب، قائبت ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ نوجوان عورتیں جن کے سینے ابڑے ہوئے ہوں. یہ اس کی تفسیر شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. یعنی اور اطرابا ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، ہم عمر یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، بلکہ تمام جو ازواج جو اہل جنت کو ملیں گی، حوریں ملیں گی، وہ ہم عمر ہوں گی، ایک ہی عمر کی ہوں گی. دنیا کی طرح نہیں، نہ ہی کوئی قد کا کوئی فرق ہوگا، ایک ہی عمر کی ہوں گی، ایک ہی قد کی ہوگی. دنیا کی طرح نہیں ہوگا یہ معاملہ. تو اہل جنت کو یہ جنت میں انعامات دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حوریں ہیں جنت کی، اس کا کئی مقامات پر ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کہ ہم اہل جنت کی شادی، ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کریں گے. ایک تو سورۃ دخان میں حوروں کا ذکر کیا، اور اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی، یعنی ان کی فضیلت، حوروں کی ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ کہ وہ جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. یعنی شرمیلی عورتیں، شرمیلی حوریں اہل جنت کو جنت میں ملیں گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہوگی، ان کی خوبی یہ ہوگی، ان کی شفافیت یہ ہوگی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کی پاک دامنی یہ ہوگی، ان کی پاکزی یہ ہوگی کہ انہیں کسی انسان نے، کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. پاکیزہ، صاف، شفاف جو ہے وہ حوریں اہل جنت کو جنت میں ملیں گی. اور ایک مقام پر فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ان حوروں کی شفافیت، ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کس چیز کی دی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون کہ اہل جنت کو بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی. ان کی صفت یہ ہوگی کامثال اللؤلؤ المکنون، جس طرح چھپائے ہوئے قیمتی موتی ہوتے ہیں اس طرح وہ ان کے رنگ سفید ہوں گے، ان کی شفافیت موتیوں کی طرح ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حوروں کی عظمت کے بارے میں جو جنت میں اہل جنت کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ کائنات کے امام فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت میں جو عورتیں ہوں گی، ان عورتوں میں سے، ان حوروں میں سے ایک حور، ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے، زمین کی طرف دیکھے، اہل ارض کی طرف دیکھے، تو لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وہ فرماتے ہیں کائنات کے امام کہ پوری زمین اور آسمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا کہ اس ایک حور کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے جو اہل جنت میں ہوگی، جنت میں ہوگی جو اہل جنت کو ملے گی، اس ایک کی وجہ سے پورا زمین و آسمان خوشبو کے ساتھ بھر جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور آگے کائنات کی ماں فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی، اس ایک حور کا ایک دوپٹہ کائنات کی ماں فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے اس سے بہتر ہے، اس سے خیر والا ہے. تو یہ اہل جنت کو انعام دیا جائے گا. اور ایک مقام پر فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی ان للمؤمن فی الجنت زوجتین کہ ہر مومن کو دو حوریں دی جائیں گی، دو بیویاں دی جائیں گی جنت میں ہر مومن کو. تو المختصر یہ کتاب و سنت میں
جو اہل جنت کے لیے انعامات ہوں گے ازواج کی شکل میں، یہ اس کی وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ اس کی وضاحت میں کچھ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ آیات رکھی۔ اسی طرح آیت نمبر 34 میں سورہ نبا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جھلکتے ہوئے پیالے یہ اہل جنت کے لیے ہوں گے، یعنی ایسے پیالے ہوں گے جو بڑے ہی لبریز ہوں گے اور بڑے ہوئے ہوں گے۔ دہاقہ کہتے ہیں ایسے پیالے جو بڑے ہوئے ہوں، پے در پے آنے والے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، جھلکتے ہوئے پیالے، یعنی جو پے در پے آنے والے ہوں گے، یعنی ایک جام کے بعد، ایک پیالے کے بعد دوسرا پیالہ آئے گا، یعنی یہ چسکے کے لیے، یہ اہل جنت کو انعام کے لیے بطور تحفہ یہ انہیں جام پلائے جائیں گے، انہیں پیالے پلائے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جنت میں مختلف قسم کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، صاف پانی کی نہریں ہیں، مختلف نہریں ہوں گی، اور وہ کن کے لیے ہوں گی؟ وہ اہل جنت کے لیے ہوں گی، جنتیوں کا یہ انعام ہوگا۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ حوض کوثر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مومنین وہ جام پئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے یہ سب خواتین لکھیں، خواتین و حضرات یہ لکھیں، بڑی اہم بات ہے، یہ سوال ہے اور یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ حوض کوثر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ پیے گا، مومن جب یہ پیے گا تو فلم یزما بعد آبادا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے کہ جنت میں طرح طرح کی نہریں ہوں گی، طرح طرح کے مشروب ہوں گے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، بڑے ہوئے پیالے ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا پیالہ آئے گا۔ تو یہ کس لیے ہوگا؟ حدیث میں تو آ گیا ہے ایک دوسری حدیث کے اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی حوض کوثر پینے کے بعد، لیکن یہاں آیا کہ طرح طرح کے جو ہے مشروب ہوں گے، ایک پیالے کے بعد دوسرا پیالہ آ رہا ہے۔ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے فلم یزما بعدہ ابدا، کہ جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا، کائنات کے امام سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا آپ کے ہاتھوں سے، تو اسے واقعتاً پیاس نہیں لگے گی، اسے واقعتاً پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی پیاسا ہونا، پیاس لگنا یہ ایک عیب ہے جو جنت میں نہیں ہوگا۔ اب ویسے مشروبات ہوں گے، انسان اگر مزے لینے کی خاطر اپنی شوق پورا کرنے کے لیے جو پینا چاہے گا وہ مہیا کر دیا جائے گا، یعنی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں جو ہے کہ پیاس نہیں لگے گی، پیاس لگنا یہ ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے بندے کو نکال دے گا، جب وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا اسے پیاس نہیں لگے گی، لیکن طرح طرح کے وہ مشروب اگر وہ چاہے جس طرح کے چاہے وہ پی سکتا ہے، جیسے شہد ہوگا، دودھ ہوگا، یہ سب کچھ وہ پی سکتا ہے، لیکن اسے پیاس نہیں لگی، بطور پیاس نہیں پیے گا، یہ نہیں اسے پیاس لگے پھر پیے گا، ویسے مزے کے ساتھ وہ پینا چاہتا ہے پی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ہم اچھی طرح پانی پی لیتے ہیں، کھانے کے بعد اچھی طرح ہم نے پانی پی لیا، ہمیں پیاس نہیں لگی، لیکن ہم اوپر سے چائے پیتے ہیں یا کوئی جوس پی لیتے ہیں، ہمیں پیاس نہیں لگی ہوتی لیکن ہم مزے کے لیے، چسکے کے لیے ہم یہ پیتے ہیں، تو یہی جنت میں ہوگا۔ یعنی جنتیوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے مشروب رکھے ہیں، یہ چسکے کے لیے، مزے کے لیے، پیاس انہیں نہیں لگے گی۔ وہ حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ جو حوض کوثر کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پی لے گا فلم یزما آبادا، اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ یہ میوٹ کر دیں خواتین، یہ مسکان نام ہے ان کا، یہ میوٹ کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنت میں ایک جو بہت بڑی نعمت ہوگی وہ یہ ہے لا یسمعون فیہا، وہ نہیں سنیں گے فیہا اس میں لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ یہ اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اس نعمت کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو بیہودہ باتوں سے، برے کاموں سے، گالی گلوچ سے، دنگا فساد سے نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ نعمت محسوس ہوگی۔ یا وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنی یہ بری چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا دے دے گا، اور جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ یہ میوٹ کر دیں آپ، یہ میوٹ کر دیں۔
سب سے پہلے میوٹ کیا کریں، بعد میں پھر کوئی اور کام کیا کریں۔ تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں اہل جنت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اس میں نہ جٹلانا ایک دوسرے کو پڑے گا انہیں، اور نہ ہی کوئی لغو بیہودہ بات ہوگی، نہ گالی گلوچ ہوگی۔ جٹلانا تبھی ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہو، جب ایک دوسرے کے ساتھ تو میما کی جائے، تو جنت میں یہ سب چیزیں ہوں گی نہیں، جھگڑا نہیں ہوگا، بیہودہ باتیں نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، دنگا فساد نہیں ہوگا، تو بندہ ایک دوسرے کو کیسے جٹلائے گا؟ یعنی جھوٹ فساد یہ جنت میں اس کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں احادیث میں بڑی وعید آئی ہے۔ کائنات کے امام کی چوکا دینے والی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ کوئی بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا، کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کلمہ کہتا ہے لیکن وہ کلمہ اسے اتنا بڑا نہیں سمجھتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ معمولی سا کلمہ، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کوئی بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا، لیکن لا یلقی لہا بالا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی گالی نکالتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، بیہودہ بات کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے اتنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اسے اتنا بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کائنات کی امام فرماتے ہیں یہوی بہا فی جہنم، وہ ایک کلمہ جو اس نے منہ سے نکالا ہے گالی کی شکل میں، بیہودہ بات کی شکل میں، گندی بات کی شکل میں، کائنات کی امام کا واضح فرمان ہے یہوی بہا فی جہنم، وہ ایک کلمہ اسے جہنم طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی بیہودہ باتوں سے، گالی گلوچ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی، ولا کذابا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ جزا ہوگی، بدلہ ہوگی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلے میں عطاء، ایسا عطیہ ہوگا، حساباً جو بندے کو کافی ہوگا، یعنی ایسا عطیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ دیکھیں کہ عطیہ ہو، گفٹ ہو، تحفہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ کی طرف سے عطیہ ہوگا، حساباً، اللہ خود فرماتے ہیں کہ حسابہ وہ بندے کے لیے کافی ہوگا۔ طرح طرح کی نعمتیں جنت میں ملیں گی، بندہ سوچے گا نہیں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں بندے کو جو ہے وہ بدلا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں، سورہ نبا کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ کتابا، یہ بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس رب کی طرف سے، یعنی جو یہ عطیہ ہوگا کس کی طرف سے ہوگا؟ رب السماوات والارض، اس رب کی طرف سے ہوگا جو رب السماوات والارض وما بینہما، جو زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کو پالنے والا ہے، وما بینہما، جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں اسے پالنے والا ہے، الرحمن، جو نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان، جس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یملکون منہ کتابا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، بے حد و حساب رحمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دہشت اتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا وقار اتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مقام قدر اللہ تعالیٰ کی اتنی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یملکون منہ کتابا، کل قیامت کے دن کسی کی بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کلام کر سکے۔ کلام کرنے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہوگی، کسی نبی کو جرت نہیں ہوگی۔ آگے حدیث آئے گی، میں حدیث بیان کروں گا کہ کسی نبی کو بھی جرت نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا رعب ہوگا قیامت کے دن۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی آیت نمبر 38 میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ اللہ تعالیٰ جنت کے اور قیامت کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ یہ کال بار بار آ رہی ہے، وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن، یعنی قیامت کے دن، یقوم آئیں گے، کھڑے ہوں گے، یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صف بنا کر فرشتے اور روح کھڑے ہوں گے۔ اب روح اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے سب بنا کر کھڑے ہوں گے
اب روح اس کا علیحدہ ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر علیحدہ کیا ہے، ان کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے. جیسا کہ روح اس سے مراد جبریل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دوسرے مقام پر نازل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن کو روح جو ایمانت دار ہے وہ لے کر آئی، اس نے اتارا. روح سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کو کس نے اتارا؟ جبریل علیہ السلام نے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن مجید اترا. تو نازل بہ الروح الامین، اسے ایمانت دار فرشتہ یعنی روح اسے اتار کر لے کر آئی، جس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. یعنی ان کی شان کو، ان کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت میں، سورہ نبا کی آیت میں علیحدہ کیا، روح. تو اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر علیحدہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، کا اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے، وہ جبریل، اور جبریل سے دشمنی رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا لیکن بعد میں خاص طور پر جبریل علیہ السلام کا علیحدہ ذکر کر دیا، یہ ان کی شان کو، ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا واضح دشمن ہے. اور دوسرا معنی اس کا بیان کیا گیا، روح سے مراد ارواح ہیں، بنی آدم کی ارواح، یعنی انسانوں کی جو روحیں ہوں گی، اس سے یہ مراد ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یعنی روحیں، ارواح جو انسانوں کی ہیں وہ اور فرشتے سب بنا کر کھڑے ہوں گے. یعنی اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے جبریل علیہ السلام اور دوسرا معنی ہے ارواح ابن آدم کی جو روحیں ہیں وہ اسے مراد لی گئی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں کوئی کلام نہیں کرے گا. لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، الا مگر، من جسے، اذن له الرحمن، جسے رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ درست کہے گا. اب رحمان کسے اجازت دے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ملے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرے گا میدان محشر میں، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب شروع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کا حساب جو ہے وہ شروع نہیں کرے گا. سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں عبور ہوں گے، لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. تو سفارش کی جائے گی، لوگ گھبرا کر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، کوئی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر جو ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی سارے جو انبیاء کرام ہیں لوگ ترتیب کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے. لیکن وہ کوئی بھی نبی سفارش نہیں کرے گا اللہ کے سامنے، یعنی یہ سفارش نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب شروع کرو، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام لوگ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، سجدہ کریں گے اللہ کے حضور. پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے اور پھر سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے تاکہ لوگوں کی سفارش کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خاتم النبیین کی سفارش کو قبول کرے گا اور لوگوں کا حساب و کتاب لے گا. تو لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کلام نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات سفارش کرنے والے کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ کی جائے گی. ایک تو ہے سفارش کرنے والا اور دوسرا ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے. اب سفارش کرنے والا وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس میں بھی 2 شرطیں موجود ہوں گی، تب اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گا سفارش کرنے کی. پہلی شرط تو یہ ہے سفارش کرنے والے کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ رحمان اسے سفارش کرنے کی اجازت دے دے. جب تک اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا تب تک وہ سفارش نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی سفارش یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے میں غلطی نہ ہو، مثلا غیر مستحق کی سفارش نہ کر بیٹھے، یعنی جو سفارش کرنے والا ہے وہ غیر مستحق، یعنی جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کی سفارش نہ کرنے والا ہو. یعنی اگر وہ سفارش کرنے والا کسی غیر مسلم کی سفارش کرے گا، کسی کافر کی سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد
آذر کے لیے سفارش جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کی تمنا ہوگی کہ میں اپنے والد کے لیے جو ہے وہ سفارش کروں، لیکن وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ حدیث مشہور ہے۔ وہ حدیث کی تفسیر کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے، لا یتکلمون الا من اذن لہ، اس کی تفسیر دوسری یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کرنے کی اجازت دے، ٹھیک ہے، اس بندے کی سفارش کر لو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے وہ بندہ مومن مسلم ہونا چاہیے، مشرک کافر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو مسلم کافر ہے اس کی سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے 39ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا کی، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ وہ دن ہے جو برحق ہے جس کے بارے میں تم جٹلاتے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر ہے کہ وہ جو منکرین قیامت تھے وہ جٹلاتے تھے، اختلاف کرتے تھے کہ واقعی قیامت کا دن ہوگا، ہم مر جائیں گے، میں یحیی العظام وہی رمیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے اعتراضات کو ذکر کیا کہ ہم مر جائیں گے، کیا ہماری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم تو مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، برحق ہے، یہ آ کر رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو شخص چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے، یعنی جو اپنی نجات چاہتا ہے، یہ دن تو برحق ہے، یہ آ کر رہے گا، تم کتنے مرضی اختلافات کرتے رہو، کتنا مرضی جٹلاتے رہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن آ کر رہے گا، یہ برحق ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اپنا گھر بنا لے، جنت میں اپنی جگہ بنا لے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دن یہ آ کر رہے گا، یہ دن کو جٹلانا یہ ناممکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 40ویں آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرایا ہے، قریبا جو قریب ہے، یعنی انسان کی زندگی کتنی مرضی ہو، چاہے وہ 60 سال جیے، 70 سال جیے، 80 سال جیے، لیکن اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اور یہ زندگی مختصر زندگی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ڈرایا ہے اور قریب ہے، عذاب جو ہے وہ قریب ہے، جس عذاب سے تمہیں ڈرایا وہ قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں ہر آدمی جو اس نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے، جو اس نے عمل کیا ہے وہ اسے دیکھے گا۔ یوم، جس دن ینظر دیکھے گا، المرء انسان، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا، یعنی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے جو نامہ اعمال ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، وہ ہر چیز اپنے سامنے دیکھے گا، ہر چیز کو کھلا اپنے سامنے پائے گا، جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن کافر کہے گا، جب وہ سامنے اپنے نامہ اعمال دیکھے گا، اپنی کرتوتیں دیکھے گا، اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا، کاش میں مٹی ہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ تنبیہ کر رہے ہیں ان منکرین کو، ان کافروں کو جو عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں فرماتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، عذاب یہ قریب ہے، تم نے 80 سال 60 سال کے بعد مر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، قیامت کے دن کو پہنچتا ہے، آخرت میں جاتا ہے، تو اسے یہ زندگی ایک شام یا دن کا کچھ پہر محسوس ہوتی ہے، کچھ لمحے کی اسے یہ دنیاوی زندگی محسوس ہوتی ہے، چاہے اس نے 60 سال 80 سال ہی زندگی کو نہ گزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب آخرت کو پہنچتا ہے تب وہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ میں دنیا کی زندگی میں صرف شام کا ایک پہر رہا ہوں یا صبح کا ایک پہر رہا ہوں، یعنی اسے یہ زندگی معمولی سی زندگی لگتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو اصل حقیقی دائمی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کریں، اس کے لیے سامان اکٹھا کریں۔ سامان کیسے اکٹھا ہوگا؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ سر انجام دیں گے، نیکی سے انجام دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج یہ سورت مکمل ہو چکی ہے، کل سے انشاءاللہ سورہ نازیات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن خواتین و حضرات نے یہ لکھا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ پرسنل میں، یعنی جو ادارے کا یہ نمبر ہے
یہاں پرسنل میں بھیج دیں جو لکھا ہے